السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہم اکثر اسی لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آج ہم ان 7 باتوں کو دیکھیں گے جن کو کرنے سے ہمارے دعاؤں کے قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے مانگیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو یقیناً میں اس کے قریب ہوتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ تو بلا شبہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں اور صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں۔ نمبر 2 ہے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک مسجد میں ایک شخص نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے فوراً دعا مانگنے شروع ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ مجھ پہ رحم کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی تو نے دعا مانگنے میں جلدی کر لی، اور فرمایا کہ جب تم دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کے شایان شان حمد و ثنا کرو، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرنا دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے اور پھر دعا کی قبولیت کے لیے حمد و ثنا کی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہوں گے اور اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، تو ان کلمات کے ذریعے بھی آپ دعا کیا کریں۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا جائے اور پھر دعا کی جائے۔ نمبر 3 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ حمد و ثنا کے بعد درود پاک پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ تو کوئی بھی درود پاک پڑھیں، جتنا بھی ہو حمد و ثنا کریں، درود پاک پڑھیں۔ نمبر 4 ہے کہ دعا مانگتے وقت یہ خیال رکھیں کہ کوئی ایسی دعا نہ مانگیں جس میں قطع رحمی ہو یا گناہ کا کام ہو۔ کوئی گناہ کا کام آپ اللہ رب العزت سے طلب کر رہی ہوں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا، یعنی جب یہ آپ دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں گناہ کے کام کی، غلط باتوں کی، تو پھر کیا ہے دعا کی قبولیت کا کوئی چانس نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 5واں پوائنٹ ہے کہ اللہ کے بارے میں بہترین گمان رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، یعنی جب آپ کو یقین ہوگا کہ میرا رب میری دعائیں سنے گا تو پھر آپ کو وہ اپنے چاروں طرف دعائیں قبول ہوتی نظر آئیں گی۔ یاد رکھیں کہ خالی گمان کچھ نہیں ہوتا، کہ آپ اللہ سے گمان رکھیں اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ بہت خراب ہوں، یعنی عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے اور گمان بھی اچھا رکھیں۔ اسی طرح 6 نمبر پوائنٹ ہے ہمارا کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ زبان سے تو آپ دعا کر رہے ہیں لیکن آپ کا ذہن مختلف کاموں میں گھرا ہوا ہو کہ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، ہاتھ آپ نے اٹھائے ہیں، زبان آپ کی چل رہی ہے، دل آپ کا غافل ہے، دل میں خیالات، دماغ میں وسوسے خیال کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، بچوں کو میں نے یہ دینا ہے، کچن میں چولہا جل رہا ہے، یہ فلانا ہے، مختلف قسم کے جو آپ مطلب جب آپ دعا کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، دل اور دماغ کو حاضر رکھے، شعور کے ساتھ دعا مانگیں، کیونکہ غافل دل کی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح 7واں پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے دھول مٹی میں اٹا ہوا، بالوں میں مٹی اٹی ہوئی حرم میں آتا ہے اور حرم کا غلاف کر کر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو جس کا کھانا پینا حرام، اس کی سواری، اس کا لباس حرام، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں۔
تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ حلال کمایا جائے اور حرام سے بچا جائے۔ ہمارے نبی نے اتنی زبردست ہمیں دعا بتائی ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما اور حرام سے بچا، اور اپنا فضل دے کر دوسروں سے بے پرواہ کر دے۔ تو پھر یاد رکھیں، جب آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ حلال مجھے روزی عطا فرما، تو آپ نے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے جیسا کہ حق ہے۔ حلال کمانے پر توجہ دینی ہے اور حرام سے بچنا ہے، جب ہی دعائیں اثر کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جوڑے سے پیدا کیا ہے، دعا کے ساتھ کوشش ہے۔ دعائیں آپ کرتے رہیں، کوشش نہ کریں تو زیرو سے ملٹیپلائی، اور کوشش کرتے رہیں اور دعائیں نہ کریں تو زیرو سے ملٹیپلائی۔ دعا اور کوشش لازم و ملزوم ہیں۔ خود بھی دعائیں کریں اور دوسروں کو بھی دعاؤں کی ترغیب دیں۔ دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت اس سے بہتر نعم البدل آپ کو عطا فرما دیتا ہے، یا جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو ان دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے آپ کے لیے دعائیں محفوظ کر دیتا ہے۔ جب آخرت میں آپ نیکیوں کے ڈھیروں ڈھیر دیکھیں گے تو اس وقت آپ یہ کہیں گے یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تمہارے قبول نہیں ہوئیں، تو آخرت میں انسان کی تمنا ہوگی کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہو، اور دنیا میں رہ کے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو۔ تو اللہ سے دعائیں مانگیں، بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں چاہتی۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔